یہ چل رہا ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم سامعین، 22 مئی بروز سوموار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے، شرح ادب المفرد، اس کی آج یہ قسط نمبر 211 ہے، اور آج کا جو درس ہے یہ انشاءاللہ حدیث نمبر 1165 سے لے کر حدیث نمبر 1171 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1165، وعن ابیہ وعن عمران بن مسلم قال رأیت انسا جالسا علی سریر وادیا احدی رجلیہ علی الاخری۔ یہ حضرت عمران بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس حال میں کہ انہوں نے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر سامنے باپ نہ ہو، استاد نہ ہو، پیر و مرشد نہ ہو، امام صاحب نہ ہو۔ خیر امام صاحب تو میں اپنے کو ہی پا لینے، امام نے کون سمجھتا ہے؟ اسی تو جانے ہیں لوگ ایک لت اتنے کرسی کی اتلی سطح تے رکھ کے بیٹھے ہوندے نے، الحمدللہ اونج ہی بیٹھے رہندے نے، انہوں نے کدے یہ محسوس نہیں ہویا بھی امام صاحب آئے نے یا قاری صاحب نے یا بچیاں دے استاد نے یا مفتی صاحب نے، یہ چیزیں خیر ختم ہوندی جا رہی ہیں۔ بہرحال اگر یہ چیزیں نہ ہوں، سامنے ہستیاں نہ ہوں، تو ویسے ٹانگ پر ٹانگ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے ہے جی، باب اذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم۔ اس بات کا بیان کہ جب کوئی آدمی لوگوں کو سرگوشی کرتے ہوئے یعنی تنہائی میں باتیں کرتے ہوئے دیکھے تو ان کے پاس نہ جائے۔ دو آدمی وہاں کھڑے بات کر رہے ہیں تو ہمیں وہاں جا کر ان میں بیٹھنے کی ضرورت ہے اور دروازے کے ساتھ لگ کے سننے کی ضرورت ہے نہیں۔ ریکارڈنگ تو کر سکنے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں گھسنے کی ضرورت نہیں، دروازے کے ساتھ لگنے کی ضرورت نہیں، اور دیوار کے ساتھ لگ کے بھی باتیں سننے کی ضرورت ہے نہیں، تو ریکارڈنگ تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب کان سے نہیں سن سکتے تو ریکارڈنگ بھی کر سکتے، پر کمال ہے جی یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا فتنہ، خاص کر آج کل تو وہ مائک لے کر کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، اور کوئی کسی دشمن نے جھوٹا الزام لگایا، جھوٹی درخواست دے دی ہے، اس کو جا کر پورے کیمرے کے سامنے پوچھیں گے آپ کے خلاف یہ درخواست ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عجیب تماشا ہے بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنیے 1166، حدثنا محمد قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا داود بن قیس قال سمعت سعید المقبری یقول مررت علی ابن عمر۔ یہ جناب حضرت داود بن قیس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سعید مقبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ مررت علی ابن عمر، کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس سے گزرا، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس سے، تو حالت یہ تھی کہ وَمَعَهُ رَجُلٌ يَتَحَدَّثُ، کہ وہ کسی آدمی سے گفتگو کر رہے تھے، وہ تھے اور ایک بندہ تھا، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کہتے ہیں فَقُمْتُ إِلَيْهِمَا،
فقمت الیہما، میں دونوں پر جا کر کھڑا ہو گیا درمیان میں کہ میں بھی کوئی بات سن لوں. تو فلطم فی صدری، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے پر مارا تھپڑ زور سے. سن رہے ہو؟ اور ساڑھے یہاں سے تبلیغ ہے منت والی، یہی کر کے مولوی صاحب بیان کریں، نہ ڈانٹ کرن نہ ڈپٹ کرن نہ کوئی سخت بات کہن، بس اس کا نام تبلیغ ہے. اور تبلیغی جماعت جتنے جاہل نے انہوں نے یہی رواج پایا ہے لوگوں میں. یہ بھی عجیب و غریب دجالاں دا ٹولا ہے تبلیغی جماعت. انہوں نے پورے معاشرے نو بگاڑ چھڑے ہے دینی لحاظ نال. یہ بھائی 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 اتنی ٹی سی کرن گے نا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور بھائی دین اس طرح بیان کرو نا جی میں سونے نبی نے بیان فرمایا. کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کدے کدے حضور اتنے غصے چ آ جاندے کہ اکھاں مبارک سرخ ہو جاندیاں، آپ دی گلاں وچ سرخی چھا جاندی، اتنے جوش نال بیان فرماندے سن. ہر وقت یہ کہ نہیں چلے گا انہاں تو بڑے مبلغ نے. حضرت عبداللہ ابن عمر جنہوں نے 12 سال میں حضور کو سورہ بقرہ سیکھی ہے، اتنے بڑے عالم صحابی فقیہ صحابی، اور وہ کس طرح دین سمجھا رہے ہیں کہ ایک خود حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن مقبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ زور دی فلطم فی صدری، مارے تھپڑ میرے سینے تھے. فقال اذا وجدت اثنین یتحدثانی فلا تقم معہما، اور پہلے تھپڑ مارا پھر مجھے فرمایا کہ تجھے نہیں پتا جب دو بندے باتیں کر رہے ہوں تو ان کے درمیان کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو آگے سے میں نے تھپڑ کھا کے صرف اتنی بات کہی کہ ہاں ولا تجلس معہما، کہ اگر دو بندے باتیں کر رہے ہوں تو تم ان کے درمیان کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اور ان کے درمیان بیٹھ بھی پر پہلے تھپڑ مارا. آگے سنیے. فقلت، میں نے کہا اصلحک اللہ یا ابا عبد الرحمن، میں نے کہا اللہ آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ آپ کا بھلا کرے اے ابو عبد الرحمن. انما رجوت ان اسمع منکما خیرن، میں تو اس لیے کھڑا ہوا آپ کے درمیان کہ آپ کوئی خیر کی بات کر رہے ہوں گے، دینی بات میں بھی سن لوں گا اور میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ ہے جناب مسئلہ. اچھا جی آگے ہے جی حدیث نمبر 1167. یہ ہے کہ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفی قال حدثنا خالد عن عکرمۃ عن ابن عباس قال من تسمع الى حدیث قوم وهم له کارہون صب فی اذن العنق. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے ان لوگوں کی باتیں سنی جو اس کو ناپسند کرتے ہیں، ان لوگوں کی باتیں سنی جو اس کا سننا پسند ہے، جو چاہتے ہی نہیں کہ میری یہ بات آپ سنیں یا آپ چاہتے نہیں کہ میری بات میں سنوں، مگر یہ سنتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس قوم کی صب فی اذن العنق، کہ ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے پچھلے درسوں میں بھی. اگر بات سنی وَمَن تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ كُلِّفَ أَن يَعْقِدَ شَعِيرَةً، ہاں، اور جس آدمی نے جھوٹا خواب بیان کیا اس کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ دو جوؤں کے درمیان گانٹھ لگا دے. جیسے دانے اور دانے میں گانٹھ ہو سکتی نہیں، اسی طرح جھوٹا خواب بیان کرنے والے بھی کوئی خیر نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑا کذاب ہے، دجال ہے، اور ایسے دجالوں سے معاشرہ بھرا پڑا ہے. اب یہ ممبروں پر بھی آ گئے ہیں، محرابوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مصلوں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب دھڑا دھڑ جھوٹے خواب بیان کر رہے ہیں. کبھی مولا علی کے نام پر دیکھیے امام حاکم بڑی رحمۃ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹ حضرت علی اور حضرت حسین کے نام پر بولا گیا ہے. سب سے زیادہ جھوٹ، ایک پورا مذہب ہے حضرت علی اور حضرت حسین کے نام پر جھوٹ بولنے والوں کا، اور ہمارے ہاں بھی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کذابوں سے محفوظ فرمائے. باب لا یتناجا
اثنان دون الثالث، اس بات کا بیان کہ دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر تنہائی میں بات نہ کریں۔ مثال کے طور پہ ہم 3 بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب آپ 2 علیحدہ بات کریں وہاں جا کر، تو اس کی اجازت ہے؟ بندے ہی 3 ہیں بھائی، تو آپ جو ایک کو چھوڑ کر دونوں باتیں کریں گے یہ تو شک میں پڑے گا۔ حدیث نمبر 1168، حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن نافع عن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ حضرت عبداللہ بن عباس ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کانوا ثلاثا فلا يتناجى اثنان دون الثالث، کہ جب 3 آدمی اکٹھے ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں تنہائی میں بات نہ کریں۔ ان کو نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو ایسے ہی کوئی غلط فہمی نہ پڑ جائے۔ آگے ہے جی باب اذا کانوا اربعۃ، اب جب 4 آدمی ہوں تو کیا پھر تنہائی میں بات کر سکتے ہیں 2 یا 3؟ اس کی حدیث سن لیں۔ حدیث نمبر 1169، حدثنا عمر بن حفص قال حدثني ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني شفیق عن عبد الله قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا كنتم ثلاثا فلا يتناجي اثنان دون الثالث فإنه يحزنه ذلك۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر تنہائی میں بات نہ کرو، کیونکہ یہ انداز، یہ عادت اس تیسرے بندے کو غم زدہ کر دے گی، وہ شرم محسوس کرے گا۔ نمبر 2 وہ شک میں پڑ سکتا ہے۔ نمبر 3 وہ یہ سمجھے گا کہ یہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، کہ مجھ سے کچھ چھپا کر بات کر رہے ہیں۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 1170، وحدثنی ابو صالح عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ قلنا فإن كانوا أربعة قال لا يضره۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں جو پیچھے گزری ہے نا، اوپر میں نے بیان کی ہے۔ ہم نے کہا اگر 2-4 ہوں، اگر وہ 4 ہوں، 2-4 اور ہوں، مثلا 3 آدمی نہ ہوں، اگر 4 ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یضرہ، پھر کوئی نقصان کی بات ہے مثلا 4 آدمی بیٹھے ہیں، 2 وہاں جا کر تنہائی میں بات کر لیں تو بولو بھائی کوئی حرج کی بات ہے پر 3 ہیں اور 2 علیحدہ بات کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج کے درس کی آخری حدیث وہ بھی اسی عنوان پر ہے، 1171، حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یتناجا اثنان دون الآخرہ حتی یختلطوا بالناس، کہ 2 آدمی ایک کو چھوڑ کر تنہائی میں بات نہ کریں حتیٰ کہ یہ اور لوگوں کے ساتھ مل جائیں، حتیٰ کہ اور بھی ساتھ لوگ مل جائیں، تو پھر آپ 2 وہاں جا کر بات کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، من اجل ان ذالک یحزنہ، اور اگر 2 آدمی ایک آدمی کو چھوڑ کر تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں تنہائی میں بات کریں گے تو یہ اس تیسرے آدمی کو غم زدہ کر دے گی، یہ انداز اور یہ عادت اس کو پریشان کر دے گی، لہذا اس کی عادت نہیں، اجازت نہیں ہے۔ 4 ہوں تو بات کر سکتے ہیں، اور زیادہ بندے ہوں تو 2 آدمی وہاں جا کر بات کر سکتے ہیں۔ اگر تیسرے سے اجازت لے لی جائے، مثلا 3 بندے ہیں نا جی، 2 بندوں نے وہاں جا کر بات کرنی ہے اور وہ اس سے اجازت لے لیں کہ جی اس بارے میں مثلا میں آپ 2 سے کہتا ہوں کہ یہ بکری مجھے اتنے کی دے دے ریٹ کی، آپ کہتے ہیں نہیں زیادہ پیسے، میں کہتا ہوں کم، تو پھر آپ دونوں کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم مشورہ کر لیں وہاں جا کر، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا کوئی ایسی بات ہے جو میں آپ سے منوانا چاہتا ہوں اور ایک بندہ مان تو دوسرا کہتا ہے جی آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم وہاں جا کر آپس میں مشورہ کر لیں کہ شاید یہ بھی مان جائے جیسے میں مان گیا ہوں، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی تیسرے سے اجازت لے کر بات کر سکتے ہیں، بات کا بھی اس کو پتہ ہو کہ یہ بات ہے، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں،
کوئی حرج کی بات نہیں، پر ایسے ہی اٹھ کر وہاں جا کر بیٹھ جانا اور اس کو تنہا چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ویلیوز کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔